السلام علیکم، میں محمد الکرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے. ملک کے تقریباً ہر ضلع کے اندر، ہر حلقے کے اندر جو ہے وہ مسائل ہیں. الیکشن کے حوالے سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی پنجاب کے اندر جو سیٹیں ہیں وہ 220 تھیں، ان کو پھر 112-13 پہ آ کے کھڑا کر دیا گیا. ایم این اے کی سیٹیں جو ہیں وہ ان کی 160 سے زیادہ بنتی تھیں، ان کو سیٹیں جو ہیں وہ صرف 93 یا 94 دی گئی ہیں. تو اس طرح سے لیکن جو کے پی کے ہے، کے پی کے اندر بھی کچھ سیٹوں کے اوپر لوگوں کے شکایات موجود ہیں. اچھا، اس حوالے سے میں بالکل دوبارہ سے اوپنلی کہہ رہا ہوں، اگر کسی بندے، اگر کوئی مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی، اے این پی، جماعت اسلامی، فضل الرحمان صاحب، کوئی بھی بندہ ہے، اگر وہ مجھے، میرا واٹس ایپ نمبر ہے، میرے جو فیس بک پیج ہے وہاں پر نو سائڈ کے نام سے، وہاں پر میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ مجھے ثبوت سینڈ کر دیں، فارم 45 سینڈ کر دیں، تو میں آپ کی ویڈیو بھی بنا دوں گا. ضروری نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے ہی بلا ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی. اگر آپ کے ساتھ ہوئی ہے تو پلیز وہ بھی شیئر کر دیں. ابھی اس ولاگ کے اندر میں جس ایک حلقے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ سب سے انٹرسٹنگ حلقہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک افغان شہری کو، جلال خان کو، یہاں پر الیکشن کمیشن نے جتوایا ہے. ان کا مقابلہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے پچھلی دفعہ جو وزیر خزانہ تھے صوبہ کے پی کے اندر، جناب تیمور سلیم جھگڑا صاحب. یہ ان کو ہروایا گیا ہے. اب میں آپ کو یہاں پر کچھ 8 سے 10، ویسے میرے پاس پورے کے پورے جتنے بھی پولنگ اسٹیشن ہیں ان سب کا یہاں پر جو ہے وہ رزلٹ موجود ہے. وہ میں آپ سکرین کے اوپر بھی شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. لیکن کچھ میں کہتا ہوں کہ 15 سے 20، 10 سے 15 ایسے حلقے ہیں جو میں آپ کو بتا دوں جہاں پر جو ہے وہ دھاندلی ایک ہوئی ہے، اور وہ آپ دیکھ لیں کس انداز میں ہوئی ہے. پہلا حلقہ ہے جی، یہاں پر تیمور جھگڑا صاحب کے اوریجنل جو ووٹ تھے ان کی تعداد تھی 312 اور جلال خان کے ووٹوں کی تعداد تھی 46. لیکن یہاں پر جو ٹیمپر کر کے جو رزلٹ کو تبدیل کیا گیا ہے، تیمور جھگڑا صاحب کے 120 ہو گئے، کم ہو گئے، اور جلال خان کے 46 سے 238 ہو گئے. یہ پاکستان کا پہلا حلقہ ہے یہاں پر ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ دھاندلی کی گئی ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ جو جلال خان ہے یہ تو صرف 1600 ووٹ تھے، ان کو ظاہر لے کر جانا تھا 25 سے 30 ہزار ووٹ تک. تو وہ پھر وہ اسی طرح سے ممکن تھا. ایک ہی حلقے کے اندر تو آپ 20,000 ووٹ ڈال نہیں سکتے جیسے ایم کیو کے آسیہ اسحاق صاحبہ کو کرایا کیا گیا. یہاں پر تو ممکن نہیں تھا. لیکن بہرحال دوسرا حلقہ دیکھ لیں جی. یہ دوسرا پولنگ اسٹیشن ہے جی، یہ پولیس پبلک اسکول. یہاں پر اوریجنل رزلٹ ہے تیمور جھگڑا کے 444 ووٹ ہے اور جلال خان کے 273 ووٹ ہے. یہاں پر جو رزلٹ کو تبدیل کیا گیا ہے اس میں تیمور جھگڑا کے 287 ہو گئے اور جلال خان کے 273 سے 400 ہو گئے. 127 ووٹ، 227 ووٹ جو ہے وہ ان کے اضافی کر دیے گئے. اچھا جی، ایک اور حلقہ ہے جی فضل کلے. یہ پولنگ اسٹیشن ہے جی، یہاں پر تیمور جھگڑا کے تھے 363 ووٹ اور جلال خان کے تھے صرف 21 ووٹ. لیکن یہاں پر جو رزلٹ کو تبدیل کیا گیا ہے اس میں یہاں پر جو تیمور جھگڑا صاحب ہیں ان کے یہاں پر 120 کر دیے گئے اور جلال خان کے یہاں پر 650 کر دیے گئے. 21 ووٹوں سے 650 پہ چلا گیا. اچھا، ریگی کا جو حلقہ ہے، ایریا ہے، بیل کا جو وہاں پر رزلٹ آیا ہے، تیمور جھگڑا کے ہیں 248 ووٹ اور جلال خان کے ہیں 0 ووٹ. یہ فارم 45 کا اوریجنل رزلٹ ہے جو وہاں پر فارم 45 دیا گیا ہے. وہاں پر تیمور جھگڑا کے جب انہوں نے ٹیمپر کر کے دیا ہے تو وہاں پر تیمور جھگڑا کے 100 ووٹ ہیں اور جلال خان کے 148 میں 0 سے 148 پہ چلا گیا وہ بندہ. تو بہرحال آپ دیکھ لیں. اچھا جی، ایک اور حلقہ ہے، وہاں پر تیمور جھگڑا صاحب کے 270 ووٹ تھے، جلال خان کا صرف 1 تھا. تیمور کے 270 اور جلال کا صرف 1 ووٹ. لیکن جو رزلٹ تبدیل کیا گیا ہے تیمور جھگڑا کے 171 یعنی کہ 100 کم کر دیے گئے اور جلال خان کے وہ 100 اٹھا کر اس میں ڈال دیے گئے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر حساب برابر. انہوں نے کہا جی شاید پرابلم ہو رہا ہے، ایک بندے کو زیادہ ووٹ ہے ایک کو کم، تو انہوں نے ذرا بیلنس کر دیا. صرف آخری 2 میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. اس کے بعد جی ایک اور ہے جی ریکزئی فیمیل کا یہ پولنگ اسٹیشن ہے. تیمور جھگڑا صاحب کے ہیں 184 ووٹ اور جلال خان کے ہیں 0 ووٹ.
لیکن جب ٹیمپر کیا گیا تیمور جگڑا کے 82 ہو گئے اور جلال خان کے 102 ہو گئے. اور پھر اس کے بعد جو آخری حلقہ ہے، کیونکہ یہ پورے رزلٹ موجود ہے، یہ میں اسکرین کے اوپر آپ کو دکھا بھی رہا ہوں. تیمور جگڑا کے 80 ووٹ ہے، جلال خان کا صرف 1 ووٹ ہے. اس کے جو رزلٹ دیا گیا ہے تیمور خان کے 30 ہے اور جلال خان کے جو ہے وہ 51 ووٹ ہے. تو 50 ادھر سے نکال کر اس کو دے دیے. تو اس طرح سے ایک افغان شہری کو یہاں پر جتانے کی سازش کی گئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آخر اس سے اتنی محبت کیوں ہے. یہاں پر ہوا کیا ہے، جو گورنر صاحب ہے، جو گورنر تھے اس وقت غلام علی صاحب، انہوں نے یہاں پر تقریباً 30 کروڑ روپے، کہا جا رہا ہے 30 کروڑ روپے لیے ہیں، جس میں سے 2 سے 3 کروڑ آر او کو بھی دیے گئے ہیں. لیکن آر او نے کہا تھا کہ 2-3 کروڑ کم ہے. انہوں نے کہا چلو بھی جب رزلٹ اگر فائنل ہو جائے، اگر یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا تو 1-2 کروڑ آپ کو اضافی بھی دے دیا جائے گا. تو یہاں پر ایکچولی یہ کچھ ہوا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. ایسا بندہ جس کے صرف 116، وہ ایک پولنگ اسٹیشن بھی نہیں جیتا، کوئی ایک پولنگ اسٹیشن نہیں جیتا. سارے پولنگ اسٹیشن ہارنے کے بعد پھر بھی اس کو جتا دیا گیا ہے. یہ صرف اور صرف یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم یہاں پر ایک 20 روپے کی پینسل استعمال کر کے آپ کے ووٹ کی توہین جو ہے وہ ایسے کریں گے. آپ سے جو ہوتا ہے آپ ہمارا کر لیں، آپ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی جو مائنڈ سیٹ ہے، اس طرح کا جو رویہ ہے عوام کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، یہ دیکھیں ہمارے ہاں لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کو تھپڑ نہ مارا جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بندہ ہمارے اوپر غصہ نہیں کر رہا یا اس کو غصہ نہیں آ رہا. اس بات کے اوپر یہ ایک ایسا ایریا ہے، پشاور کے اندر یہ کام کیا گیا ہے. یہ جلال خان کے لیے بھی پرابلم ہوگا. یہاں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ پرابلم کریٹ کیا جائے گا. جلال خان کیسے یہاں پر اسمبلی میں جائے گا؟ گو کہ اس نے حلف اٹھا لیا ہے، لیکن آپ کو ہلکے میں بھی جانا ہے. لیکن 1600 ووٹوں کے ساتھ وہ ہلکے میں کیا کرنے جائے گا؟ تو اس طرح سے وہ صرف ادھر پیسے بھر کے اور اس کے بعد اب وہ اسمبلی میں چلا گئے. وہ کچھ بھی کرتا رہے. یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ اس طرح کے بندے کو آخر جتانے کی ضرورت ہی کیا تھی. مطلب یہ کہ اور کسی بندے کو بھی جتایا جا سکتا تھا جس کے کم سے کم ووٹ تو اس کے قریب قریب ہوں نا. لیکن نہیں، یہاں پر ایک ایسے بندے کو جتایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر سراسر پیسے لیے گئے. یہ جتنے بھی لوگ جیتے ہیں، ڈیرہ غازی خان کے اندر ایک بندے نے بیٹھ کر وہاں پر طے کیا ہے. یہ جتنے ہمارے یہاں پر سردار بنے پھرتے ہیں، انہوں نے یہاں پر 8-8 10-10 کروڑ روپے دیے ہیں اس وقت. تو رزلٹ تبدیل اس وقت اس لیے کیے گئے. وہ پتا کون تھا وقت آنے پر، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. وہ کس ادارے سے بیٹھے ہوئے تھے بندے، وہ یہاں پر موجود تھے. پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ یہاں پر ان کی بحث بھی ہوتی رہی ہے. اس لیے تو پورے 24 گھنٹے رزلٹ ہی نہیں دیا گیا. یہاں پر بڑا تماشا لگا رہا، لوگ اکٹھے ہوتے رہے. لیکن ظاہر ہے وہ آر او صاحب نے یہاں پر جو آر او کون سے تھے، وہ گھٹیا ترین بندے تھے یہاں پر. جو ایک خصوصاً جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، حق نواز ہجاڑا صاحب. تو اس طرح کے آر او ہر جگہ انہوں نے لگائے ہیں. ان کو آخر میں پیسے دیے ہیں، ان کو بلیک میل کر کے آخر میں رزلٹ یہ دیا ہے. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی تیمور سلیم جگڑا کے ساتھ جو کام کیا گیا ہے، اس طرح کے کام بالکل سیم کراچی میں کیے گئے، جہاں پر 2-2 4-4 ہزار صرف بندے کے ووٹ تھے اور اس کو آخر میں 1-1 لاکھ پر وہ لے کر گئے ہیں. وہ آسیہ اسحاق والا جو معاملہ ہے، وہ 370 ووٹ ایک ہی پولنگ اسٹیشن میں، ٹوٹل بھی 370 تھے. 100 کے 100 کا کاسٹ ہو گئے وہاں پر. تو اس طرح کی جب آپ کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے، لوگ آپ کو مان لیں گے؟ آپ اگر اپنا امیج بہتر بھی کرنے لگیں گے تو لوگ بالکل آپ کو یہ جانتے ہیں آپ 2 نمبری سے، بےایمانی سے، دھوکے سے آپ یہاں پر حکومت بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہرحال اس طرح کے معاملات جو ہے اب عدالت میں جائیں گے. دیکھتے ہیں وہاں پر قاضی صاحب جو ہے کس طرح کے انصاف کرتا ہے. تھینک یو سو مچ.